الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ معجزات و کرامات سے متعلق گفتگو ہوگی۔ معجزہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عاجزی اور عدم قدرت اس کا معنی ہے۔ معجزہ یا معجز کے معنی عاجز کر دینے والا، یعنی چیلنج کے وقت فریق مخالف جس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ میں تا یہ تائے مبالغہ ہے، انتہائی عاجز کر دینے والا۔ اصطلاحی طور پر معجزہ اس خلاف عادت معاملے کو کہتے ہیں جس کا ظہور انبیاء کرام کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، جو ان کے سچائی کی دلیل ہوتی ہے اور جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جو ہر طرح کے مقابلے سے، معارضہ سے محفوظ ہوتا ہے، جس کی طرح اور کوئی کر کے دکھا نہیں سکتا۔ تو جب اس میں کہا جاتا ہے، معجزہ کے بارے میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کسی خلاف عادت واقعے کو کہتے ہیں، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو واقعات عادت کے مطابق ہوں، طبعی حالات کے مطابق ہوں، وہ معجزہ نہیں ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور انبیاء کرام کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، تو پھر وہ امور نکل جاتے ہیں جو اولیاء کے ہاتھوں پر خلاف عادت باتیں ظاہر ہوتی ہیں، انہیں معجزہ نہیں بلکہ کرامت کہا جاتا ہے۔ اور بدرجہ اولا وہ چیزیں اس سے باہر ہو جائیں گی جسے جادوگر یا کاہن یا دیگر شعبدہ باز پیش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں اور ان سے کرامت کا یا معجزے کا صدور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو یہ کہا گیا کہ یہ معارضہ سے سالم ہوتے ہیں، یعنی اس کی طرح کوئی اور پیش نہیں کر سکتا، اس سے وہ چیزیں نکل گئیں جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار خلاف عادت چیزیں، یا اسی طرح سے جادوگر لوگ جو خلاف عادت چیزیں پیش کرتے ہیں، کیونکہ ایک جادوگر جس طرح کی چیز پیش کر سکتا ہے، دوسرا جادوگر بھی اس طرح کی چیز پیش کر سکتا ہے، اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہاتھ کی جو صفائی دکھائیں گے، انہی جیسا کوئی اور انسان اس طرح ہاتھ کی صفائی دکھا سکتا ہے۔ تو یہ سب جادوگری اور شعبدہ بازی یہ کبھی بھی معارضہ سے سالم نہیں ہوتی، انہی جیسے کوئی دوسرا شخص بھی اسے پیش کر سکتا ہے، جبکہ انبیاء کرام کا معجزہ یہ معارضہ سے سالم ہوتا ہے، کوئی بھی دوسرا شخص اس جیسے نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ آئیے انبیاء کرام کے بعض معجزات کا تذکرہ کر لیا جائے۔ اس میں سے صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جب ان کی قوم نے آپ سے طلب کیا کہ یہ جو چٹان نظر آ رہا ہے، یہ جو چٹان دکھائی دے رہی ہے، اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کے دکھائیے، اس اونٹنی میں یہ اور یہ صفات ہونا چاہیے، تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔
صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے چٹان کو حکم دیا، چٹان پھٹ گئی اور اس سے وہ ایک زندہ اونٹنی انہی صفات کے مطابق جس طرح سے ان کی قوم نے طلب کیا تھا اس چٹان سے نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی جانب سے یہ کھلی نشانی آ چکی ہے، یہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی اونٹنی یہ تمہارے لیے نشانی ہے، معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو، کھانے دو، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ کو، جو آگ ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا، جس آگ میں ان کی قوم نے انہیں ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ چنانچہ سورہ انبیاء کی آیات 67 سے 70 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، اپنے بتوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلی، ہم نے انہی کو خسارے میں مبتلا کر دیا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاٹھی کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ پھینکتے ہی ایک بڑا سانپ بن جاتی تھی۔ لاٹھی، آپ کی لاٹھی ایک بڑا سانپ بن جاتی تھی۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 سے 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کو چراتا ہوں اور ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور یہ میرے بہت سارے کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک دو، اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو، نیچے گرا دو۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ لاٹھی سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسے پکڑ لو، ڈرو مت، ہم اسے اس کی پرانی حالت پر لوٹا دیں گے۔
اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا، وہ اپنے قمیص کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور جب نکالتے تھے تو روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا جیسے چاند چمکتا ہے، اور اس میں کسی طرح کی برائی یا بیماری کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کوئی نشان نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور آپ اپنا ہاتھ اپنے بازو میں ڈالیے کسی بیماری کے بغیر، سفید روشن چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ آپ کی دوسری نشانی ہے۔ پہلی نشانی لاٹھی کی، ظاہر بات ہے خلاف عادت چیز ہے، کوئی لاٹھی سانپ بن سکتا ہے، لیکن آپ کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی۔ اور دوسری نشانی ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالیں تو روشن چمکتا ہوا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ وہ مٹی سے پرندوں کی شکل میں پرندے بناتے تھے، اور جب اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کی اجازت سے زندہ پرندہ ہو کر کے اڑ جاتا تھا۔ اور ایسے ہی نابینا کو، برس کی بیماری والے کو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، نابینا بینا ہو جاتا تھا، برس والا بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی مردوں کو ان کی قبروں میں آواز دیتے تھے تو وہ زندہ ہو کر کے جواب دیتے تھے اللہ کی اجازت سے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور یاد کیجئے جب آپ مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے اور اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میری اجازت سے پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، اور آپ نابینا کو اور برس کی بیماری والے کو میری اجازت سے شفا دیتے تھے، اور مردوں کو میری اجازت سے زندہ نکال دیتے تھے۔ اسی طرح سے ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، جس میں سے سب سے عظیم معجزہ قرآن کریم ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے اس تعلق سے تم شک و شبہ میں مبتلا ہو تو اس جیسی ایک صورت پیش کر کے بتاؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں کہ آپ کہہ دیجئے اگر تمام انسان و جنات اکٹھا ہو جائیں کہ قرآن کے مثل پیش کر سکیں تو قرآن کا مثل پیش نہیں کر سکتے، سب ایک دوسرے کی مدد بھی کریں تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ جب اہل مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے اہل مکہ کو دکھا دیا، جسے مکہ والوں نے دیکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا۔ چنانچہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو جاری ہے، جس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ایسے ہی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اسراء اور معراج بھی ہے، جس کا ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو انبیاء کرام کے معجزات بہت سارے ہیں، اور خصوصاً ہمارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متعدد معجزات و براہین سے، آیات سے نوازا، جو کہ اس سے پہلے کسی اور نبی کو حاصل نہیں تھا۔ یہ ہم نے صرف چند مثالیں پیش کی ہیں معجزات کے تعلق سے۔ آئیے اب کرامات کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ کرامت وہ خلاف عادت معاملہ ہے جس کے ساتھ دعوی نبوت نہ ہو، اور وہ نبوت سے پہلے کی چیز بھی نہ ہو، کسی ایسے بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی ہو جو نیک ہو، صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال والا ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خلاف عادت کام ہو، تو عادت کے مطابق کام اس میں ظاہر، اس میں شامل نہیں ہے، لہٰذا عادت کے مطابق جو کام ہیں وہ کبھی بھی کرامت نہیں کہلائے جائیں گے۔ اور جو یہ کہا گیا کہ دعوی نبوت ساتھ میں نہ ہو، کیونکہ اگر دعوی نبوت ہے تو پھر اسے معجزہ کہا جائے گا، وہ کرامت میں نہیں ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ نہ ہی نبوت سے پہلے کی چیز ہو، نہ ہی نبوت کا مقدمہ ہو۔ نبوت سے پہلے جو خلاف عادت چیزیں نظر آتی ہیں انہیں ارہاس کہا جاتا ہے، انہیں کرامت نہیں کہا جاتا۔ اور جو یہ بات کہی گئی کہ ایسے بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جو نیک اور صحیح، جس کے اعمال ظاہر ہوں لوگوں کے سامنے، صحیح عمل والا ہو، تو اس سے وہ چیزیں نکل گئیں جو جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نیک نہیں ہوتے اور ان کے اعمال لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ کرامات اولیاء بہت ہیں، اور پچھلی امتوں کے لوگوں کے بارے میں بھی ثابت ہیں، اور اس امت کے بارے میں بھی بہت ساری کرامات کا ثبوت ملتا ہے۔ اس میں سے مریم علیہ السلام کی کرامت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ جب جب زکریا علیہ السلام وہاں پہنچتے جہاں مریم علیہ السلام کی رہائش تھی، تو وہاں رزق پاتے، وہاں پھل دیکھتے، پوچھتے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں بے موسم کے؟ تو کہتی ہیں اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اسی طرح سے اہل کہف کے بارے میں، کہف والوں کے بارے میں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے قصہ پورا بیان کیا ہے، وہ ان کی کرامت تھی۔ اسی طرح سے اس امت میں اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کی کرامت، جب وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے بدلی جیسی، سائبان جیسی کوئی چیز اتری جس کے اندر روشنیاں تھیں، اور وہ فرشتے آئے تھے جو ان کی تلاوت سن کر کے پہنچے تھے۔ اسی طرح سے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی کرامت کہ فرشتے ان سے سلام کرتے تھے۔ ایسے ہی سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کی کرامت کہ جس پلیٹ میں وہ کھانا کھا رہے تھے، وہ پلیٹ یا اس پلیٹ کے اندر موجود چیزیں تسبیح کر رہی تھیں۔ ایسے ہی خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ثابت ہے کہ جب وہ مکہ میں قیدی بنا کر لے گئے تھے تو ان کے پاس قید خانے میں انگور نظر آتا تھا، جو کہ اس موقع پر مکہ میں پایا نہیں جاتا تھا۔ ایسے ہی علاء ابن الحضرمی کے بارے میں کہ جب انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ گھوڑوں سمیت دریا میں کود جائیں، تو ان کے گھوڑوں کی زین
نہیں بھیگی لوگوں نے دریا پار کر لیا۔ یہ ان صحابہ کرام اور ان مجاہدین کی کرامت تھی۔ ایسے ہی ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ جب اسود عنسی نے جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اس نے ان سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ پھر اس نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آگ کے اندر صلاۃ ادا کر رہے ہیں اور آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کرامات کتب سیرت میں اور کتب تاریخ میں موجود ہیں۔ اب آئیے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے۔ معجزہ کے ساتھ دعوی نبوت ہوتا ہے اور کرامت میں دعوی نبوت نہیں ہوتا، اور کرامت حاصل ہوتی ہے دراصل نبی کے اتباع کی وجہ سے اور نبی کی شریعت پر ٹھیک ٹھاک چلنے کی وجہ سے۔ معجزہ نبی کے لیے ہوتا ہے، کرامت ولی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں خلاف عادت ہوتی ہیں۔ بعض ائمہ اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ کرامات اولیاء در حقیقت معجزات انبیاء میں داخل ہیں، کیونکہ یہ کرامت ولی کو اس لیے ملی ہے کیونکہ اس نے رسول کی پیروی کی ہے، رسول کی اتباع کی ہے۔ تو ہر وہ کرامت جو کسی ولی کو حاصل ہو در حقیقت اس نبی کا معجزہ ہے جس نبی کی شریعت کا وہ پیروکار ہے۔ اس طرح سے یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کرامت اور معجزہ یہ دونوں اصطلاحی نام ہیں۔ علماء نے یہ اصطلاح بنائی ہے، ورنہ کتاب و سنت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا جو معنی ہے، ان کا جو مفہوم ہے، ان کا جو مدلول ہے، یہ نصوص میں ثابت ہے اور برحق ہے۔ اور انبیاء کے معجزات اور اولیاء کے کرامات پر ایمان لانا یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، جس پر کتاب و سنت کے نصوص دلائل کرتے ہیں، اور واقعہ بھی، حقیقت واقعہ بھی اس پر شاہد ہے، اس پر لوگوں کے مشاہدات بھی موجود ہیں۔ ایک مسلمان کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے انبیاء کے معجزات اور اولیاء کے کرامات پر ایمان لانا یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اہم اصل ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص اس پر دلیل ہیں، اور حقیقت واقعہ اور مشاہدہ بھی موجود ہے۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ معجزات اور کرامات برحق ہیں، صحیح ہیں۔ انہیں جھٹلانا اور ان کا انکار کرنا حقیقت میں کتاب و سنت کے نصوص کو رد کرنا ہے، اور واقع ہونے والی چیزوں کا انکار کرنا ہے، اور اس راستے سے انحراف ہے جس پر ائمہ دین اور علماء مسلمین قائم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر اور اپنے نیک بندوں کی راہ پر، انعام یافتہ بندوں کی راہ پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔